ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، تلزم جماعت المسلمین کتاب الفتن بخاری، یہ پالیسی گائیڈ لائن ہماری لیڈرشپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، انہوں نے جب فرما دیا کہ اکٹھے رہو اور اجتماعیت شیطان سے محفوظ رہتی ہے، آج یہ چھوٹے چھوٹے شیطان ایک ایک کر کے مار رہے ہیں۔ یہ حدیث کی روشنی میں حضور نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کب حملہ کرتا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ، جب تم اکیلے ہوگے، اثنین ہو گئے تو ابعد، وہ دور بھاگے گا۔ تو پالیسی سامنے ہے، پھر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ اس وقت ایک خاص ورلڈ آرڈر کے انڈر کام کر رہی ہے۔ ہمیں وہ جارج بش جونیئر کے وہ الفاظ یاد ہوں گے جب اس نے کہا تھا ایک نیو ورلڈ آرڈر اس نے اناؤنس کیا تھا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ آپ سمجھیں کہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا بھی ایک ورژن 2.0 آ گیا ہے، اور یہ ورژن جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کے آنے سے پہلے تک ہم ایک دنیا میں رہ رہے تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوسٹ ٹروتھ ورلڈ آرڈر تھا۔ اس پہ کافی کچھ لکھا بھی گیا، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پوسٹ ٹروتھ اور پوسٹ موریلٹی ورلڈ آرڈر ہے جس کے اندر اب موریلٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جو ادارے ان لوگوں نے خود 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنانا شروع کیے تھے، اور ایک رول بیس، لیگ آف نیشن ٹائپ، یس ایگزیکٹلی، پھر یونائٹڈ نیشنز اور پھر IMF اور یہ سارے ادارے، اب ان اداروں کی رسپیکٹ بھی انہوں نے خود کرنا چھوڑ دی ہے۔ ہمیں تو ابھی بھی مجبور رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے کسی قسم کی مذمت کر دیں، کسی قسم کی تقریر کر دیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے، لیکن وہ خود ان اداروں کو بھی بائی پاس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ لوٹ کے اس ورلڈ آرڈر کے اندر نہیں آئے گا۔ بڑی اگر میں سمپل سی ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، تو دیکھیں جس طریقے سے آپ اینڈرائڈ کی ایپ آئی فون میں اور آئی فون کی ایپ اینڈرائڈ میں انسٹال نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے آپ مسلمانوں کے اسلام کے جو سلوشنز ہیں، جو بھی وہ سلوشن ہو، چاہے ہم جہاد کی بات کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ، چاہے ہم ہمارے اکنامک سلوشنز کی بات کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں، کافی دفعہ گئے بھی، چاہے ہم معاشرتی نظام کی بات کرنا چاہتے ہیں، یہ سلوشن ایک دوسرے سسٹم کے انڈر، اس کی غلامی میں، اس کی سبسروینس میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتے، امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے سوال کا مخصوص ایگزیکٹلی، اب آپ کے سوال کا جواب کہ دیکھیں جس یونٹی کی بات ہو رہی ہے، آج مسلمانوں کو بالخصوص پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ پولیٹیکل یونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ آنیسٹلی مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس فقہ کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، آپ ہاتھ پیٹ پہ باندھتے ہیں، سینے پہ باندھتے ہیں، کھول کے پڑھتے ہیں، اس سے نہیں فرق پڑتا۔ اور ہمارے اندر ان چیزوں کے لیے ٹالرنس نیچرلی ہے، یہ پولیٹیشنز ہی ہیں جو کہ ان چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے پیٹی گینز کے لیے۔ دشمن کی گولی کا نشانہ ہمارا مسلک نہیں ہے، ہمارے دل میں کلمہ ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، سیلف انٹرسٹ پہ بنتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جو گفتگو کر رہی ہیں، میں قرآنی آیات احادیث، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں اگر اسکالرلی ایسی اپروچ کے ساتھ قوم کو گائیڈ کریں گے اور یہ دھاگ بٹھائیں گے کہ جی اسرائیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، طوبیٰ للشام، مڈل ایسٹ کی اسٹڈی ظاہر ہے ہمیں بھی، ہم طالب علم میں پتہ ہے، یعنی احادیث قرآن کو رول آؤٹ کر کے اپنی تھنکنگ کو ریشنالٹی کا نام دے کے مسلمانوں کو مزید ڈرانا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے یہ سمجھنا ہے نا، دس از ایگزیکٹلی دا اسٹرگل جس چیز میں ہم اس وقت ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک طرف ایک کیمپ ہے جو کہ آپ کو ایگزیکٹلی یہی کہے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہے گا، وہ آپ کو کہے گا بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، یہ آپ کا سیلف انٹرسٹ ہے، یہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ ہے۔ آپ نے یہ ساری گفتگو پاکستان کے پولیٹیکل سرکلز میں آنا شروع ہو گئی ہے، میڈیا سرکلز میں آنا شروع ہو گئی ہے، تو اگلے پروگرام میں، اس سے اگلے پروگرام میں آپ یہ باتیں بھی سنیں گے۔ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، ایسے لوگ اکیڈمیا کے انڈکٹ کیے گئے ہیں کہ وہ مائنڈ میکنگ کریں، چونکہ یہ ایک وار ہے میڈیا ٹیکسکس نروز کی، وہ لوگ نیریٹو چینج کرتے ہیں نا پوری قوم کا۔ دیکھیں انڈکٹ کیے گئے ہیں یا نہیں، میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ذہنی غلامی سچ مچ ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا اس برصغیر کے لوگ جو ہیں وہ، آپ کو پتہ ہے کہ استعمار چلا گیا، کلونیلسٹ چلے گئے، لیکن وہ یہ غلامی والا مائنڈ سیٹ ہمارے اندر چھوڑ گئے۔ اب اس مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ ایسے آپ سمجھیں جیسے کہ ایک پرندہ ہے جو کہ پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جب اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتا ہے پنجرے سے باہر، تو وہ سوچتا ہے یہ بیمار ہے، اس کو لگتا ہے اڑنا ایک بیماری ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ پر میرے جو ہے نا بس خوبصورتی کے لیے، پھیلانے کے لیے، اڑنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس سوچ سے، اس مائنڈ سیٹ سے کبھی نہیں نکل سکتے۔ لیکن اسلام جو ہے اس کی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی گائیڈنس مل جائے تو وہ ہم پھر اپنے آپ کو کویسچن کرنے لگتے ہیں اور ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں ریالٹی کی بھی تھوڑی سی گائیڈنس ہو، یعنی جو لوگ اس وقت سیلف انٹرسٹ
کا جو ہے نا بینڈ بجا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور ہمیں اس کی طرف بلا رہے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ دیکھیں ٹرمپ کا بھی ایک سیلف انٹرسٹ ہے، امریکہ کا بھی ایک سیلف انٹرسٹ ہے، اور اس میں اس کیلکولس میں ہم کہیں بھی نہیں آتے. مسلمان کا سیلف انٹرسٹ یونٹی ہے، قرآن سنت کہتی ہے. سب سے بڑا سیلف کی انٹرسٹ خوشحالی تھی، انفا سب کچھ تھا نا، لیکن دفاع کمزور تھا، حملہ ہو گیا. سب سے بڑا ہمارا جو سیلف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک ایسی آپ کہہ لیں اینٹیٹی، ہم ایک ایسی مشین ہے جس کا مین کام اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اس میں پھر ہم کوئی سودے بازی نہیں کرتے. یہ سیلف انٹرسٹ والی جو بات ہے نا، مجھے یہ وہ بنیوں والی بات لگتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے 2 روپے بچیں گے تو میں اپنے مسلمان کے خون کا سودا بھی کر دوں گا، اگر مجھے لگے گا کہ مجھے اس ڈیل میں کوئی فائدہ ہے تو میں فلانے کے ساتھ بھی مل جاؤں گا. یہ ہمارے لیے آل آف دس از اے ریڈ لائن، اور ہم اپنی ریڈ لائنز کا پاس کرتے ہیں، اور یہی ایمان کی نشانی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سب کے اندر دیکھیں یہاں پہ بہت بات کی گئی اس بات کے اوپر کہ یونٹی نہیں ہے. ان لوگوں کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ جو ڈس یونٹی ہے، جو پولیٹیکل ڈس یونٹی ہے، یہ رولرز کے لیول پہ ہے، اور یہ رولرز اصل میں امپلانٹڈ ہے، یہ پبلک کے لیول پہ نہیں ہے. پبلک کے لیول پہ ہم سب کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے جس وقت ہم دیکھتے ہیں فلسطین کی طرف، کشمیر کی طرف، اور کہیں پہ بھی جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، جی آر بلوچ صاحب نے جیسے ذکر کیا عرب مسلمان مل کے اسرائیل کا مقابلہ کریں، 1 منٹ ہے آپ کے پاس، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے قطر پہ، واٹ نیکسٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈ لائن اس دن کراس ہوئی تھی جس دن مسلمان کا پہلا قطرہ خون کا بہا تھا، اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کعبہ سے بھی زیادہ عزیز ان کو مسلمان کی جان، مال اور عزت ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے کہ امت جو ہے پاکستان کے اندر بیٹھی، عرب ممالک کے اندر بیٹھی، یہ ریئلائز کرے کہ ان کے جو حکمران ہیں وہ خائن ہیں، وہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہیں، وہ اسرائیل کو پلیز کرنے میں لگے ہیں، وہ ٹرمپ کو پلیز کرنے میں لگے ہیں، وہ اس کو تحفے تحائف دیتے ہیں. اسی ملک دوحہ کا آپ جانتے ہیں کہ $400 ملین کا تو خالی انہوں نے جہاز ایئر بس جو ہے وہ گفٹ کیا جب ٹرمپ وہاں پہ دورے پہ تھا، اور بدلے میں انعام میں بمباری ملی. ایگزیکٹلی. اب ٹرمپ اپرووڈ بمباری ملی، اس کی ٹویٹ موجود ہے جس میں اس نے کہا کہ میں جانتا بھی تھا، اور اس نے صرف یہ نہیں کہا بلکہ اس نے کہا کہ میں نے شیخ صاحب کو، امیر کو میں نے بتایا بھی تھا فون کر کے، وہ انکار کر، وہ آگے سے جو بھی کہیں. تو اب تو پوائنٹ یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ سے، مذمتوں سے، قراردادوں سے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. مرمت کا وقت آ گیا. ایگزیکٹلی. بڑی آپ نے مذمت نہیں، مرمت، اس کا وقت ہے، اور وہ ہوگی تب ہوگی جب یہ مسلمان اسلام کے واپس نظام کے اوپر آئیں گے. رسول وسلم کی حدیث ہے وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اور جب تم جہاد کو ترک کر دو گے، اور میں جب جہاد کی بات کرتا ہوں شوڈ بی ویری کلیئر، میں آپ کے اور میرے بندوق اٹھا کے اور کلاشنکوف لے جا کے جہاد کی بات نہیں کر رہا. یہ آج جہاد آرمیز کرتی ہیں، افواج کرتی ہیں، افواج اس چیز کے لیے ٹرین ہوتی ہیں. تو جب ہم نے اس والے جہاد کو جو سٹیٹ کرتی تھی ترک کر دیا، اور ہم ڈیفینسو ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب.